of a new beginning. देखिए मैंने बात वहीं से शुरू की थी कि कराची की प्रॉब्लम्स का डिस्कशन तो दुनिया का आसान तरीन टॉपिक है, नज़र आ रहा है. इट्स डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कुछ ट्रूथ्स वो किए थे, तो इट्स व्हाट यू कॉल अ नोन नोन. किसी से पूछ लें उस हिसाब की बात को आगे बढ़ाया जाए तो लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं यहाँ पे, विच इज़ अ बेसिक टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी. सारी पार्टीज बात करती हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जिसको आप वोट दें वो ही अकाउंटेबल हो, एंड देन इन द नेक्स्ट इलेक्शन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. अगर उस मॉडल को अगर आप देखें लोकल गवर्नमेंट्स के यहाँ पे मॉडल को, जो मेयर की पावर्स हैं वो सब हैं, तो उसमें तो कराची की फेट इज़ एक्चुअली डिसाइडेड बाय पीपल इन इंटीरियर सिंध, because the voting pattern is such कि the CM gets the votes from there, CM बनता है पीपल्स पार्टी का, CM is in charge of कराची, कराची वाले वोट देते हैं दूसरी तंजीमों को. सो वो तो पूरे मॉडल में इशू है, वो तो दैट्स वेरी वेल अंडरस्टूड. उसके ऊपर आपको ढेरों रिसर्च मिल जाएगी. हर साल जो है वो वेरियस बॉडीज़ इकोनॉमिस्ट जो है वो एक लिवेबल सिटीज़ का इंडेक्स निकालता है. कराची उसमें यूजुअली बॉटम 10 में होता है गुज़िश्ता 10 सालों से. इस साल नंबर 6 पे था, पिछले साल नंबर 7 पे था, अगले साल हो सकता है नंबर 5 पे हो. तो ये तो बहुत वेल अंडरस्टूड बात है, बड़े आराम से आप वो देख सकते हैं, आप शहर में जाकर देखें. डिफ़िकल्ट चीज़ यही है जो कि बेला साहब बात कर रही हैं या आप जो वो कर रहे हैं, कि उसमें से आपको जो चीज़ें ड्रॉ करनी हैं और उसमें से चीज़ें आगे लेके बढ़नी है. भारत, जैसे कि रिजवान साहब ने कहा, एब्सोल्युटली 2.5 करोड़ लोग हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो नहीं जा सकते, यहीं रहना है, यहीं करना है, चीज़ें चल रही हैं. सक्सेस स्टोरीज आपने पूछा क्या हो सकता है. एब्सोल्युटली जिस इंस्टीट्यूशन में आप सब बैठे हुए हैं, मैं इस इंस्टीट्यूशन में 10 साल पहले पढ़ रहा था. ये ऑडिटोरियम, इस किस्म का डायलॉग, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की फैकल्टी ऑफ कोर्स नहीं था. हमने जब जो हबीब यूनिवर्सिटी का जब इंतखाब किया कुछ साल पहले, तो पीपल लाव्ड एट अस कि ये आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिबरल आर्ट्स पाकिस्तान में. मेरे पास सीवी आती थी मास्टर्स फ्रॉम एक्स यूनिवर्सिटी, तो मैं कहता था आपका नहीं, आप नहीं पढ़ा सकते. तो कहते थे अच्छा कौन पढ़ाएगा फिर आपके यहाँ. कहते थे वो हमारे फॉरेन फैकल्टी आएगी, PhDs बाहर से. लोग मुंह पे हंसते थे. तो आपका दिमाग खराब है. कराची से तो लोग जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोग आएंगे, कौन पढ़ने आएगा. गुलिस्तान जौहर में आपने जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई है, वहाँ आप कह रहे हैं आप जो है वो स्टैनफोर्ड से एफिलिएशन करेंगे, कौन आएगा पढ़ने के लिए. सब कुछ सुना है हमने. और यकीन माने जिस ज़माने में हमने काम किया वो कराची के बदतरीन दौर था. द ईयर्स फ्रॉम बिटवीन 2010 टू 2014, आपको ही पता है जो शहर की सूरत हाल चल रही थी, रोज़ाना 20-25 लोग मरते थे. अब तो चीज़ें बेहतर हैं. मतलब यूँ समझ लीजिए कि मैं जब ड्राइव करता था दफ्तर के लिए, तो मोबाइल को ऑफ करके सीट के नीचे रख के जाता था, जबकि कोई ऐसा मेरे पास महंगा मोबाइल नहीं था. आज भी नहीं है, पैसे नहीं थे उस वक्त भी, आज भी नहीं है. लेकिन ये कि करना था भी, और लोग सस्ता मोबाइल रखते थे. वो एक सूरत हाल कुछ और थी. मेरे रिश्तेदार आए हिंदुस्तान से, गाड़ी में बैठे, उन्होंने उठा के वॉलेट डैशबोर्ड पर रख दिया. मैंने डर के झपट के जो है उसको नीचे रखा. तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तुम यहाँ रहते कैसे हो, हाउ डू यू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे कॉन्स्टेंटली विजिलेंस आपको रखनी है, आपका स्ट्रेस लेवल्स कहाँ पे जा रहे हैं. लेकिन उन हालात में हमने काम किया, हमने सब कुछ किया. इट वॉज ऑल डन ऑन आवर ओन. हबीब से उसको किया, हो गया काम. आज वो यूनिवर्सिटी थ्राइव कर रही है, ये यूनिवर्सिटी थ्राइव कर रही है. एक और यूनिवर्सिटी बनने वाली है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की. यूनिवर्सिटीज़ बाय द वे, ऑन दैट नोट, मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताऊँ, परसों रिलीज़ हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टडी. वो ये कहती है, उन्होंने 80 मुल्कों का जो सर्वे किया है कि हैविंग यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट तो आपको अच्छी तरह पता है, डायलॉग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल दोस थिंग्स, इनोवेशन. डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी का जो है 4% का होता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. यानी कि अगर आपका जो यूनिवर्सिटी का रेशियो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स 1:5 हो जाए, तो आपका जीडीपी जो है वो 4% ऑटोमेटिकली इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स बढ़ सकता है, जो कि आप बड़े आराम से हिंदुस्तान में ट्रैक कर सकते हैं. कल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है शख्स साहब का, उसमें पढ़ लीजिएगा कि हिंदुस्तान के जो है वो 1,30,000 स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं अमेरिका में, जिसमें से 50% आर लाइकली टू कम बैक टू पाकिस्तान, सॉरी कम बैक टू इंडिया. तो आप होप की बात कर रहे हैं गाजिद साहब, ऑनेस्टली मैं तो होप बेचने के धंधे में हूँ, ठीक है. एंड उसके अलावा काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप डिजिटल स्टैट्स एंड यस रियलिटी है, उससे आप भाग नहीं सकते. क्यों, आप कैसे भाग सकते हैं. आप जी रहे हैं उस शहर में, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं, पानी के इश्यूज़ हैं,
بجلی کے ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, پبلک اسپیس کی بات کریں, آپ کو پبلک اسپیسز ریڈیفائن کرنی پڑیں گی, کیونکہ آپ کا جو یوتھ ہے وہ بہت سارا پارک وارک میں نہیں جا رہا, اب وہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے, ان کی ایک ہیبٹ بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آن لائن فورمس میں کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک فورم ہے, نام نہیں لوں گا, اٹس سپوز ٹو بی فل آف دیز لبرل ایجوکیٹڈ پیپل, انہی انسٹیٹیوشنس کے اچھے پڑھے ہوئے انگریزی بولنے والے انسٹیٹیوشن, اس پہ جو ہے وہ یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ جو قبرستان ہے, اس کا نام مجھے پسند نہیں ہے بٹ ڈالا اس کا نام جو ہے گورا قبرستان, اس پہ انہوں نے کراس بنا دیا ہے, اب اس کی جو تعمیر پوری ہو گئی اس کراس کی, اس پہ یہ ڈسکشن چل رہا ہے کہ کیوں ہے یہ, دس از ایکچولی اسلام ہے, اسلامک ریپبلک پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ سوچیں کہ ڈکلائن کا یہ عالم ہے کہ ایک لبرل گروپ, سو کالڈ لبرل گروپ, اٹس ایکچولی اے پریشر گروپ, وہ یہ باتیں کر رہا ہے. تو ڈائلاگ کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں پائے گا, آف کورس ہوگا. اور آپ کو چاہے وہ آئی ایم کراچی ہو یا آپ ہوں یا جو بھی ہو, آپ کو یوتھ کو جگہ جگہ پہ انگیج کرنا پڑے گا. وہ نہیں آ رہے آپ کے پارٹس ویریس ریزنس کی وجہ سے, ان کو نہیں آ رہا, وہ مال میں ہیں, وہ دوسری جگہوں پہ ہیں, وہ ان کو آن لائن انگیج کرتے ہیں دوسرے سے. تو اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسا اسٹرگل ہے یو کانٹ اسکیپ اٹ. اور میں نے تو خیر آپ سے بہت کم ہے میرا تجربہ, یہاں زیادہ لوگوں سے بہت کم ہے, بٹ میں نے تو یہ دیکھا ہے اف یو گیٹ یور ہینڈس ریڈی, اگر آپ ولنگ ہیں, اگر آپ پیشنیٹ ہیں, تو سب سنتے ہیں. وہ بھی سنتے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, چاہے ان کا جو جنرل نریٹو ہے وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ کراچی شہر میں یا پاکستان شہر میں ایک سرٹن دوسری طرح کی گفتگو. آپ کو پتہ ہے وڈرو ولسن سینٹر واشنگٹن ڈی سی, آپ وہاں ریسرچ کرنے کے لیے جائیں, اگر آپ آئی ایم کراچی کے بارے میں بات کریں گے آپ کو کم اٹینشن ملے گی بنسبت سیکورٹی, بنسبت لا اینڈ آرڈر, بنسبت پرابلمس. یو سی they are following a certain narrative and they love it. کراچی کے بارے میں آپ اس طرح کی کوئی گفتگو کریں گے آپ کو مشکل سے ایکسیپٹنس ملتا ہے, بیکاز ان کا بھی دماغ ایک سرٹن پیٹرن پہ چلا ہوا ہے. when was the last time نیو یارک ٹائمز نے کراچی کے بارے میں کوئی اچھی اسٹوری کی؟ when was the last time اکانومسٹ نے یہ بات کی کہ آئی ایم کراچی ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے؟ یس, سبین کی بات ہوئی, بٹ سبین کی ڈیتھ کے بعد. اس سے پہلے T12 کے اوپر ایک آرٹیکل نہیں آیا. 10 سال سے وہ کام کر رہا ہے اور زبردست کام کر رہا تھا. ہمارے یہاں جس طرح کی چیزیں سکسیڈ کرتی ہیں وہ ایک خاص طرح کا نیریٹو فالو کر رہی ہوتی ہیں. میں کسی کام کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا, بٹ دیر گڈ تھنگز آلسو. جہاں ایسٹ اٹیکس ہوتے ہیں وہاں پہ دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ انوویشن بھی ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ کریم بھی آ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ سیوک انوویشن چیلنجز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈھیروں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو لیکن کراچی یوں سمجھ لیجیے کہ کراچی اپنے چارمز مشکل سے گو اپ کرتا ہے. اٹ از ناٹ این ایزی سٹی ان دیٹ سینس. دوسرے شہروں میں آپ جاتے ہیں آپ بڑے آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی. کراچی میں سمجھ لیجیے ایک وہ والا دوست ہے جو کم بولتا ہے, مشکل سے بولتا ہے, لیکن جب وہ دل سے بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے اس کی بات سننے کا. سو اٹ از, اف یو لک ایٹ اٹ فرام اے شاعرانہ پوائنٹ آف ویو, اٹ از اے ڈیفیکلٹ مسٹریس, لیکن اس کے چارمز ہیں. یو ہیو ٹو فائٹ ٹو فائنڈ دوز چارمز, لیکن ایونچولی وہ چارمز ایزی ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے پروگرس, یہی ہوتا ہے. اور میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی چیلنجز سب شہروں میں آئے. انہوں نے بات کی اٹلانٹا کی, ڈیٹرائٹ کی بات کریں. ڈیٹرائٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل اٹس آن دا ڈاؤن, بیکاز وہاں پہ ساری جو یہ آپ کی جو کمپنیز ہیں کار میکنگ آرگنائزیشن ان میں ڈکلائن آ گیا ہے. ڈڈ دے گیو اپ؟ آف کورس ناٹ. پریزیڈنٹ اوباما نے ایک پورا پروگرام اس کے لیے شہر کے لیے بنا دیا وچ واز کالڈ کیش فار کلنکرز, کہ آپ اپنی پرانی گاڑی دیں اور نئی گاڑی لے لیں پیسے کے ساتھ. یعنی گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے شہر کی پوری انڈسٹری. اور ڈیٹرائٹ شہر کے پاس ایک انڈسٹری ہے, ان لائک کراچی, گاڑیاں. تو کرتے ہیں, پبلک کرتی ہے, ٹھیک ہے. اف آور گورنمنٹ از انیبل ٹو ڈو اٹ, ہو ایلس ول ڈو اٹ؟ سول سوسائٹی ول ڈو اٹ. کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے. اینڈ I for one thing I refuse to accept this narrative, this doom and gloom sort of a thing. ہیں issues, but challenges means opportunity. Very simple. شکریہ. جیسے بات پھر واپس پلٹ کے آپ کی طرف آئی ہے اور آپ نے کچھ نوٹس بھی لیے ہیں. جی جی. ہاں, کوئی سوال بھی میں بیچ میں ڈال دوں؟ بس 5 منٹ کا بھاشن دے دوں اس کے. ہاں ہاں چل. دیکھیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے. دنیا کے جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں ان میں اگر اسٹیٹ ہاتھ اٹھا لے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. کچھ نہ کچھ اللہ کے جو بندے ہیں مخیر حضرات ہیں درد دل والے, وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جیسے اس شہر میں جب ہیلتھ سسٹم بالکل کولیپس تھا تو عبدالستار عیدی اس شہر نے پیدا کیا.
اور اس طرح کی مثالیں ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہیں. اس شہر میں کوئی آج بھی ہو سکتا ہے کہ انٹیریئر آف پاکستان میں کوئی بھوکا رہ جائے، لیکن آج بھی اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو آج بھی کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. یہ میں نے دیکھا ہے. مگر سوال پھر وہی آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس جگہ صنعت لگنی چاہیے، صنعت لگنی چاہیے، صنعت لگنی چاہیے. بالکل صنعت لگنی چاہیے، لیکن بھائی جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہ کہاں ہے؟ اس میں گیس، پانی، بجلی جو ایک صنعت کے لیے ضروری ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے ایک جنگل ڈیمارکیٹ کر دیا کہ صاحب یہ صنعت لگنی چاہیے، وہاں صنعت نہیں لگتی. اور اس طرح کے بہت سارے انڈسٹریل زون جو ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. مقصد اس مثال کو دینے کا یہ ہے کہ میرا ڈائیلاگ میں اپنے ڈائیلاگ سے قبرستان نہیں بنا سکتا. قبرستان حکومت ہی بنا کے مجھے دے گی، ورنہ میرا باپ جو ہے جب مجھے اسے دفن کرنا ہوگا تو گورکن سے مذاکرات کر کے مجھے وہ قبر خریدنی ہوگی جس میں آلریڈی 2 مردے موجود ہیں. یہ میں ڈائیلاگ سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، میں ٹرانسپورٹ سسٹم آپس میں ڈائیلاگ سے نہیں بنا سکتا. مجھے ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے اس شہر میں تھا وہ مجھ سے غصب کر لیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں اضافہ کیا جاتا. یہ میرے اس لیول پہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی اس جگہ یونیورسٹیز ہیں، بالکل ہیں، حبیب ہے، زیبسٹ ہے، بہت ساری مثالیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ مثالیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، میں انہیں بطور شوکیس تو پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو اوور آل ایک پورا شہر کراچی کا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا، اس میں 4.5 لاکھ کی فیس والی یونیورسٹی کی مثال نہیں دے سکتا. مجھے گھوم پھر کے نہ چاہتے ہوئے بھی کراچی یونیورسٹی کی مثال دینی پڑے گی کہ جس کے ماس میڈیا میں نے 1 سیمسٹر لیا اور 2 بجے کے بعد وہاں ہوتا یہ تھا کہ جو آس پاس کے جو محلے کے لونڈے تھے وہ بغیر شیشے کی کھڑکیاں کود کے آ کے چرس پی کے چلے جاتے تھے. اس کراچی یونیورسٹی کو میں کہاں سے لاؤں جس کراچی یونیورسٹی سے غازی صلاح الدین پڑھے ہیں، جس کراچی یونیورسٹی سے میں پڑھا. اچھا، لوکل گورنمنٹ بڑا اچھا لگتا ہے صاحب کہ لندن میں صادق خان جو ہے میئر بن گئے. صاحب کیا زبردست بات ہے. بھائی جان یہاں کے صادق خان کو اختیارات تو دے دو. یہاں تو صادق خان ہی بنتا ہے نا. آپ تو کچرا تک صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر اٹھانے نہیں دے رہے ہو. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جو میں نے مثال دی وہ آپ کی ملکیت ہے. تو یہ مثالیں جو ہیں وہ ایک مصرع ہے، باتوں سے میرا زخم تو اچھا نہیں ہوگا. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہم 4 سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ بات ہونی چاہیے. دلی کی میں مثال دوں گا، عام آدمی پارٹی ہے نا، وہ دلی ہی کی پیداوار ہے. ہم نے بھی یہاں ایک عام آدمی پارٹی بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئی. اور جو باقی جماعتیں ہیں وہ پورے پاکستان میں اے این پی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ، نون ہو گئی، نیم اینی پولیٹیکل پارٹی، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں وہ بطور پولیٹیکل پارٹیز آپریٹ کرتی ہیں. لیکن کراچی میں اللہ کا فضل ایسا ہے کہ چاہے ملکی پولیٹیکل پارٹی ہو یا علاقائی پولیٹیکل پارٹی ہو یا شہر کی پولیٹیکل پارٹی ہو، لینڈ مافیا کے طور پہ آپریٹ کرتی ہے. تو ہم بھی کھا رہے ہیں، ہماری بنیاد پہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا. کراچی رائٹ ناؤ از اے کراؤڈ، اٹس ناٹ اے سٹی میرے حساب سے. یہ بات تو ہوئی، لیکن مجھے شہر نہیں دکھائی دے رہی. کدھر ہے؟ کہاں ہے شہر؟ نہیں
मुझे ये जानना है कि हमारे पास वक्त कितना है।